اپنے طے بند کو ایسے پکڑ لو. آپ یہ حالت کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ آقا دو جہان کی ہر ادا اور ہر بات، اس میں پنجابی سی کر رہا لیکن میں شاید آپ کی تو آپ فرماتے نے کہ میں اٹھا کے تیزی نال اپنی چادر کو پکڑ لواں گا. تو یہاں پر اتنے عاشقاں نے بڑا پیارا نقطہ لکھا کہ آپ نے بیان کیوں کیتا کہ میں اپنی چادر پکڑ لواں گا، اور اپنی حالت کیوں بیان فرمائی کہ میں اس حالت بیٹھا ہوں گا. انہوں نے اس واسطے کہ جب بندہ چادر باندھا نا جی اور تھوڑی دیر بیٹھا رہے تو چادر ڈھیلی ہو جاتی ہے، پھر اٹھتا اس کو کستا ہے، پھر چلتا ہے کہ چادر گر نہ جائے. کیا آپ فرماتے میں اتنی دیر ہی نہیں کرنی کہ میں چادر باندھا رہا ہوں میرا امتی دوزخ کے قریب چل جائے. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے. جو اللہ پاک نے قانون اور قاعدے بنائے ہیں اس کے مطابق تواڈے اس امتی کے نام اعمال کو تولیا گیا ہے، میزان عدل تے رکھیا گیا ہے. نیکیاں گھٹ گئیاں تے بدیاں ود گئیاں نے. ہن اللہ دے بنائے قانون دے مطابق جس تے اسی پابند ہاں، اسی اس نو نیکیاں گھٹ ہون دی وجہ تو گناہ زیادہ ہون دی وجہ تو دوزخ لے جا رہے ہیں. تو آقا دو جان فرمان کے ایک دفعہ انہوں واپس پھر میدان عدل تے لے کے چلو، اللہ دی بارگاہ چلو اس میدان عدل تے. ہن سوچن والی بات ہے کہ اللہ فرماندا ہے میرے فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو میری طرف حکم ہوتا ہے. میرے فرشتے ایک لمحے واسطے بھی نافرمانی نہیں کرتے. کیا اس جگہ کے فرشتے کا حق بنتا نہیں کہتے یا رسول وسلم اسی تو اللہ کے حکم کے پابند جو اللہ نے سانو کہنا اس تو ہی کرنا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے محبوب واسطے معاشرہ کا دن رکھا ہے. سبحان اللہ. 50,000 سال کا دن علماء اکرام لکھتے ہیں 4 گھنٹے کے اندر ساری کائنات کا حساب کتاب ہو جانا ہے، صرف 4 گھنٹے کے اندر. باقی 50,000 سال سرکار کے اختیارات کمالات اٹھائے جانے نے کہ اللہ نے محبوب نو کی عطا کیتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی شان کی بنائی ہے. دنیا کے کوئی سمجھے نہ سمجھے لیکن قیامت والے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ساری شانہ ظاہر کرے گا. آپ مانتے ہیں کہ میں انہوں نے فرشتوں کو کہاں گا دوبارہ ایک دفعہ پھر اللہ کی بارگاہ حاضر ہو میرے نال فرشتے. پھر انہوں نے فرشتہ کا حکم ہے کہ کسی کی اور نہیں مننی، لیکن جب میرا محبوب کہہ دیتے پھر ٹلنی نہیں، میں جو محبوب فرما دوں مننی ہے. آپ پھر فرماندے نے کہ فرشتے میرے نال میرے اس امتی کو لے کے اللہ کی بارگاہ حاضر ہو جائیں گے. پھر میں اللہ کی بارگاہ عرض کروں گا یا اللہ میرا امتی ہے. فرمایا گا میرے محبوب کی چاہتے ہو؟ آپ فرماندے میں عرض کروں گا مالکا میرے امتی کا اعمال میرے سامنے تولے جان. کیا اتنے اللہ نے فرمانا چاہیے یا رسول اللہ یا میرے پیارے حبیب کیا میرے فرشتے تینوں شک ہے؟ میں اتر والی کتاب سے فرمایا نہیں کہ میرے فرشتے امین نے، یہ کسی نال ایک رتی برابر ہی زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے. کیا تانوں میرے نظام دے میں سارا نظام بنایا نظام مصطفیٰ واسطے. سبحان اللہ. میں ہر شے بنائی مصطفیٰ واسطے ہے اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ. جڑا سونے دا ہو جاندا ہر چیز وہ دی ہو جاتی ہے. آپ فرماندے نے اللہ فرمائے گا محبوبہ جا اپنا امتی بھی لے جا، فرشتے بھی نال جان، جا کے دوبارہ میزان عدل قائم کر دو. آپ فرماندے نے میں دوبارہ اپنے امتی کو لے کے میزان عدل پہ جدو آواں گا میں کہاں گا رکھو بھی دوبارہ ترازو رکھا جائے گا. پھر نیکیاں بدیاں رکھیاں نے وہی نیکیاں تو وہی بدیاں، پھر پلہ نیکی والا ہورا ہو جائے گا اور گناہ والا پہارا ہو جائے گا. سونے فرماندے میں اپنی چادر کی ڈب دے ایک کاغذ کا ٹکڑا کڈا گا، ایک کاغذ کا ٹکڑا کٹ کے تو میں نیکی والے پلے چ رکھ دیا گا، نیکی کا پلا پہارا ہو جائے گا. یار اج کسی نے کوئی درخواست دیتی ہو نا کہ تھانے کچہری کسی ہسپتال کتنے تو مہینے بعد جاؤ کتنے پہ لبھی نہیں، دوبارہ لے کے لیا یا پھر آئیں لگے دوبارہ آئی پھر رکھیں گے کتنے کتنے ہونا کام جب کسی ماں نے بھی کام نہیں ہونا، پیو نے بھی کام نہیں ہونا، جب ہر شہر نے ساتھ چھوڑ جانا ہے. آپ فرماندے جب میں وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہے نا تو نیکی کا پلا پاری ہو جائے گا. تو میں فرشتوں نے کہا لو جی تھوڑے قانون قاعدے پورے ہو گئے، جو اللہ کا حکم ہے جب نیکی کا پلا پارا جو جنت لے جاؤ، میرے امتیاں کا جنت ایک پلا پارا ہو گیا انہوں جنت کی طرف لے جاؤ. اور جب فرشتے اس بندے کو لے کے جنت کی طرف چلن گے تو بندہ کہے گا ٹھہرو یار اور میرے اپنے سونے نبی کے نال ایک گل تو کر لین دو، مینوں آقا دی بارگاہ ایک بار درج کر لین دو. تو آپ قدمہ دیکھ کے آپ مندے نے کہے گا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آئی کہ تسی میرے آقا ہو. تو میں سنیا سی کہ آپ شفاعت فرماندے ہو، کوئی شک نہیں آپ نے لاج پالی فرمائی ہے، ساریا باتیں میری سمجھ آ گئی ہیں. لیکن میں حیران ہاں یہ کاغذ کا ٹکڑا کی ہے. ایک پاس میرے زندگی جو گناہ جڑے میں بیان کراں بھی تو مجھے شرم آتی ہے. مجھے یقیناً پتا سی کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی، میرے پلے نیکیاں ہے ہی نہیں سی. لیکن اس کاغذ کے ٹکڑے کا کمال کی ہے کہ آپ کے 10 گناہ ختم ہو گئے، سارے گناہ ہوا کی طرح اٹھ گئے. ایک کاغذ کے ٹکڑے کی کمال کی ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے کی ہے
تو آقا دو جان فرمایا یقیناً یہ میرے آقا علیہ السلام تو دست مبارک دی برکت ہے، لیکن آپ اپنے امتی نو یہ دسنا چاہتے ہیں کہ تیرا آقا تیرا نبی کتنا لاجپال ہے، تیرے نبی نو تیرا کتنا خیال ہے۔ آپ فرمانے نے چلیا اے او درود ہے تو ایک باری فلاں محفل دے بیٹھ کے محبت نہ پڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک باری سونے تے پڑھیا درود آپ سنبھال کے رکھن۔ کوئی ایسا دنیا دا ہے دفتر، کوئی ایسی دنیا دا نظام ہے جتھے ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ سنبھالیا جائے؟ پھر اتنی بڑی بارگاہ قیامت تک نہ جتھے انسانوں دا ہجوم ہونا ہے، اوتھے بھی آپ تواڈے ایک درود دی بھی مول پا دیں گے۔ ایک درود نو بھی سنبھال کے رکھیا آپ نے، اور رکھیا کس واسطے؟ اس موقع پر جانتے ہیں کہ اس جگہ کی ضرورت پیش آنی ہے۔ تو پھر بھائی اسی اس نبی دا میلاد دا ذکر کیوں نہ کریے؟ جتھے ایک درود دا اتنا مول پیندا ہے تو اوتھے پھر اس درود و سلام دا مول کی پینا ہے؟ اوتھے سرکار دے بارگاہ وچ پیش کیتے گئے نذرانے دا مول پھر کی پینا ہے؟ اس واسطے اسی سنی الحمدللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اے ضرورت ہے جی وجہ تو اسی سرکار دا میلاد کرنے ہیں، یہ ضرورت ہے جی ہر وقت سرکار دے درود و سلام پڑھنے ہیں، کیونکہ آقا نے خود اپنی امت میں تعلیم دیتی ہے، اپنے صحابہ نے حدیث سنائی کہ معاشر دا وقت ہوئے گا جب ماں پتر نہیں سنبھالے گی، اس وقت تواڈے ایک پڑھے گا درود کی قیمت اتنی ہوئے گی کہ تواڈے تے دوزخ واجب ہو چکی ہوئے گی، لیکن میں محمد تے پڑھیا درود تانوں جنت چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے آپ نے ترغیب دیتی اور اسی اس ترغیب میں مانتے ہوئے بھائی آپ ساڈے پلے کو نیکیاں کوئی نہیں، ساڈے پلے کو اور امال کوئی نہیں، اسی اس واسطے درود دی محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس واسطے ذکر مصطفیٰ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس سے برکت نال کسی عاشق دا دل تڑپے اور محبت نہ